یہ اتنے خوبصورت اور چہرے پر اتنا جلال، اتنی خوبصورتی تھی، اتنا جمال تھا کہ جو بھی لوگ دیکھتے ہوئے آ کر آپ کے قدموں میں گر جاتا، آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا۔ تو حضرت مار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصر نام لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی میں، وہ اتنا خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے کہ انہوں نے، حضرت ماد نے اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی میں 100 اونٹ جو تھا ذبح کر دیا، صدقہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ماد، اتنی خوشی، بعد نے کہا کہ اتنی فضول خرچی کہ ایک اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو نے 100 اونٹ جو ہے صدقہ کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے لوگوں، میرا بیٹا اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ 100 اونٹ دیے ہیں، اگر مجھے اللہ 1000 اونٹ بھی دے تو میں اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی میں 1000 اونٹ بھی قربان کر دوں۔ اتنے یہ خوبصورت ہے حضرت نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، حضرت مزر، ربیہ، ایاد، انمار۔ یہ بڑے ذہین تھے حضرت نثار، بڑے ذہین، بڑے دور اندیش تھے۔ جب ان کے آخری ایام آئے تو انہوں نے اپنے ان 4 بیٹوں کو بلایا، مزر سے فرمایا کہ بیٹا یہ سامنے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا یہ سامنے جو ہیں یہ سرخ رنگ کے خیمے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سرخ رنگ کے خیمے کے مشابہ جو مال ہے، بڑے امیر ترین تھے، یہ جو مال ہے یہ مزر تیرا۔ ربیہ سے فرمایا کہ بیٹا تو بتا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ رنگ کے خیمے ہیں۔ فرمایا کہ جو سیاہ رنگ کا میرا مال ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، وہ تیری۔ ایاد سے فرمایا کہ بیٹا ایاد آ رہے تھے، ایاد تو ایک لونڈی تھی، لونڈی تھی وہ بھی آ رہی تھی۔ تو فرمایا کہ ایاد یہ لونڈی جو ہے اس کے بال جو ہیں کچھ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، یہ چت کپڑے جتنے بھی یہ بال ہیں اس کے چاندی والے بال ہیں، کالے ہیں، سیاہ ہیں، ان کے مشابہ جو مال ہے وہ تیرا۔ انوار سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا یہ چادر ہے نیچے بچھی ہوئی ہے، چٹائی ہے۔ فرمایا کہ چٹائی کے مشابہ جو مال ہے وہ تیرا۔ یہ چاروں بیٹے پریشان ہیں، بھئی ہم تقسیم کس طرح کریں گے؟ تو بابا نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرنا کہ اگر تم سے یہ فیصلہ نہ ہو، تقسیم نہ ہو، تو نجران کا ایک بادشاہ ہے، افیر اس کا نام ہے، اس کے پاس چلے جانا، جا کر اس سے میرے سلام بھی کہنا اور اسے کہنا کہ یہ مال ہمیں تقسیم کر کے دے۔ حضرت نثار اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپس میں یہ نوجوان 4 بھائی بھی مال کس طرح تقسیم کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان چاروں نے کہا کہ بابا نے فرمایا تھا ابھی نجران کو جو بادشاہ ہے اس کے پاس چلے جانا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا تمہارے حق میں، جس طرح بھی تقسیم کر دے گا تم اس پر راضی ہو جانا۔ یہ چاروں نوجوان نجران کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ راستے میں ایک گھاس آ گئی، گھاس تھی، تو گھاس کو کہیں سے چلی ہوئی تھی، ادھر بھی۔ تو ان بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح پہلیاں ہوتی بجھاتے ہیں پہلیاں، تو بڑے سے پوچھا کہ بزرگ بتاؤ یہ گھاس چرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہے، یہ چرنے والا گھاس چرنے والا ایک اونٹ ہے، لیکن ہے بھی اپنی ایک آنکھ سے کانا۔ ربیہ سے پوچھا کہ تم بتا، اس نے کہا کہ اونٹ ہے، اس کی جو 4 ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، وہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہے۔ ایاد سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا کہ یہ اونٹ ہے لیکن اس کی دونگ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، پوچھ کٹا ہوا ہے۔ انمار تم بتاؤ، اس نے کہا کہ یہ ہے اونٹ لیکن یہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ اس طرح باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آدمی نے آواز دی، او بھائی، او میاں، میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے، حضرت مزر نے کہا کہ تیرا اونٹ جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں کانا ہے۔ دوسرے ربیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ پاؤں سے لنگڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں پاؤں سے، آنکھ سے لنگڑا ہے۔ اچھا،
तीसरे ने कहा याद ने क्या उसकी दुम कटी हुई है, तो उसने कहा दुम कटी हुई है। चौथे ने अम्मार ने कहा कि वो घर से भागा हुआ है, तो उसने कहा भागा हुआ है, फिर ऊंट कहाँ है? इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम हमें पता भी नहीं है कहाँ है। तो उन्होंने कहा सारे तुमने निशानियां दे दी, जितनी भी निशानियां दी हैं, जितनी भी अलामतें ये बताई हैं, ये सारी मेरे ऊंट में पाई जाती हैं, लिहाजा मुझे बताओ कि ऊंट कहाँ है, उसको छुपाया है या उसको ज़बह करके तुम जो है खा गया, मुझे ऊंट का बताओ। उन्होंने कहा हमारे पास ऊंट नहीं है। तो उसने पूछा कि जा कहाँ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम जो नजरान का बादशाह है उसके पास हम एक फैसला लेकर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि इलाका जो है ये उस नजरान बादशाह है, चलते हैं, वो जो भी फैसला कर देगा ठीक है। वो बड़ा ईमानदार बादशाह था। तो ये उसके पास चले गए। उस मुद्दी ने दावा किया कि ये इस तरह बादशाह सलामत, ये इस तरह मेरा ऊँट था, ये निशाने भी सारे देते हैं और बताते कहते हैं कि हमारे पास ऊँट नहीं है। तो बादशाह ने पूछा हाँ भाई मुझे तुम बताओ। इन्होंने कहा कि हाँ वो आँख से काना था। तो बादशाह ने पूछा भी तुझे किस तरह पता है कि आँख से काना था? इन्होंने कहा कि मैंने घास को देखा, वो एक साइड जो घास की थी वो चरता भी चर भी रहा था, जा भी रहा था। एक साइड जो था घास वो चल रहा था, दूसरी साइड उसी तरह थी। मैंने अंदाजा किया कि आँख से काना है। अगर दोनों आंखें होती तो दोनों तरफ चढ़ता। अच्छा भी तुम बताओ। तो भी वो पाँव से लंगड़ा है। तो उसने कहा कि मैंने उसके पाँव देखे, 3 पाँव उसके जमीन पर जम कर लगते थे, एक थोड़ा लगता था। मैंने अंदाजा किया है कि ये पाँव से लंगड़ा है। अच्छा भी तुम बताओ। भी उसकी पूंछ नहीं थी याद। उसने कहा कि मैंने देखा है कि उसने बेगड़ियां की हैं। उसका ये पूंछ होता तो वो उसको हिलाता, उसकी दुम होती तो हिलाता। ये मेंगड़ियां थी जो थी बिलोरियां वो बिखर जाती हैं, वो एक जगह पर जमा थी। मैंने अंदाजा किया है कि इसकी पूंछ नहीं है, पूंछ कटा हुआ है। अच्छा भी तू बता। भी वो घर से भागा हुआ। तो उसने कहा मैंने देखा है कि वो घास जो चल रहा था उसने एक जो है मुंह यहाँ लगाया, दूसरा वहां, तीसरा वहां, इसी तरह इधर चला और भाग गया। इसी तरह मैंने अंदाजा किया है कि ये घास से भागा हुआ है। तो बादशाह ने कहा कि भी इनके पास ऊँट नहीं है, तुम जाकर अपने जंगल में या कहीं और तलाश करो। तो बादशाह ने पूछा भी कौन है आप? तो इन्होंने कहा कि हम अदनानी हैं, हजरत अदनान के औलाद हैं। हजरत अदनान जो थे ये मशहूर थे बादशाह, मशहूर थे हजरत अदनान अपने जाओ जलाल की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने जो इंसाफ अदल की वजह से ये मशहूर थे। तो उसने कहा कि ऐसा कहते हैं कि आज ऐसा करो कि आज आप जो मेरे मेहमान हैं, रात यहाँ ठहरो, तुम्हारा फैसला मैं सुबह करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। रात हो गई तो उस बादशाह ने आपके साथ एक अपना गुलाम खड़ा कर दिया, अपना एक सिपाही खड़ा कर दिया। उसे कहा कि ये बहुत बड़े ज़हीन हैं और बहुत बड़े खानदान के हैं, बहुत बड़े घराने के हैं, बहुत बड़े अमीर तरीन हैं। ऐसा करना कि रात इनके साथ गुजारना, जो भी ये बात कहें, कोई अनोखी बात कहें, कोई अजीब बात कहें तो उसको नोट करते जाना। खाना पेश किया, इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपस में भाई जो थे वो पहेलियां शुरू कर दी। पूछा हाँ गुजार बताओ खाना किस तरह का था? उन्होंने कहा कि भी गोश्त जो पका हुआ था ना बड़ा लाजवाब था, बड़ा शानदार था, बड़ा लजीज था। लेकिन अफसोस है कि जो बकरा था उसने एक कुतिया का दूध पिया हुआ है। दूसरे से पूछा रबिया से भी तुम बताओ। तो उसने कहा जो हमने जूस पिया है, शरबत पी है, जूस पिया है, बड़ी शानदार थी। लेकिन अफसोस है, अंगूर का जूस था, लेकिन अफसोस है कि वो बेल जो है वो किसी कब्र पर उगी हुई है। वो उसके साथ जो बैठा था बादशाह का वो मुलाजिम नौकर, वो सारी चीजें नोट करता गया। अय्याज से पूछा कि तुम बताओ। तो उसने कहा कि रोटी बड़ी शानदार पकी हुई थी, लेकिन अफसोस है कि रोटी पकाने वाली जो औरत है वो नापाक है। अनमार से पूछा कि तुम बताओ। उसने कहा यार बादशाह बड़ा अच्छा है, बड़ा अखलाक का भी अच्छा है, मेहमान नवाज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने बाप का तुखम नहीं है, ये नुत्फा अपने बाप का नहीं है। जब सुबह हुई तो बादशाह का नौकर जो था वो बादशाह के पास चला गया। जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह ये तो बड़े ज़हीन हैं, बड़े दूर अंदेश हैं, इस तरह लगता है जिस तरह कोई नजूमी भी क्या हुआ? तो उसने कहा कि बादशाह
وہ ان کا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گوشت جو کھایا ہے بکرا جو ہے اس نے کتیا کا دودھ پیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جو ہم نے جوس پیا ہے وہ بیل جو ہے وہ کسی قبر پر ہوئی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ روٹی پکانے والی جو عورت ہے وہ ناپاک ہے، اور چوتھے نے تو بڑی عجیب سی بات کی ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ کسیب کو کساب کو جیسے گوشت لیا ہے، آپ بھی بتائیں یہ گوشت کہاں سے آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بکرا میرے گھر کا تھا، میں نے اس کو پالا تھا، جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی جو ماں کی بکری تھی وہ فوت ہو گئی تھی، میرے گھر میں کتیا تھی، یہ چھوٹا جو تھا اس کتیا کا دودھ پیتا تھا۔ ساقی کو بلایا بھی، ہاں ساقی تم بتاؤ یہ انگور کا جو تم نے جوس دیا ہے شربت دیا ہے یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا جب والد فوت ہوا تھا اس کی قبر پر میں نے ایک انگور کی بیل لگائی تھی، وہ بیل بڑی ہو گئی اس کو انگور لگے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ تو میرا اچھا تو مہمان آ جائے تو اس کی اچھی خدمت کرنا، تو میں نے سنا ہے کہ یہ عدنانی ہیں بڑے امیر خاندان کے ہیں، میں اس بیل سے انگور جو ہے توڑ کر آیا ہوں، اس کا جوس نکالا وہ میں نے پلایا۔ ہاں بھی عورت سے پوچھو، عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہاں میں بھی ناپاک تھی۔ تو بادشاہ اپنے گھر چلا گیا، اپنی ماں سے کہا، پوچھا کہ ماں سیدھی بات بتانا کہ میں اپنے باپ کا نطفہ ہوں یا کسی اور کا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری وہ کہانی ساری کیفیت بتائی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہے، ہمارا جو نوکر ہے فلاں چرواہا اس کا بیٹا ہے، تیرا والد نامرد تھا لہذا تو اس کا نطفہ ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا، حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ میں تمہارا فیصلہ تو کروں گا، تم نے مجھے حیران کر دیا، اتنے ذہین، اتنے دور اندیش، اتنے فساد بلاغت والے تم میرے پاس فیصلہ کروانے آئے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے کس طرح پتا ہے کہ وہ بکرے کا جو گوشت تھا اس نے کتیا کا دودھ پیا ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، کہا کہ بادشاہ سلامت جو گوشت ہوتا ہے بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے چربی جو ہے اس گوشت کے اوپر ہوتی ہے، یہ چربی جو تھی بوٹی کے اندر تھی، کتا جو ہے اس کے گوشت جو ہوتا ہے وہ چربی بوٹی کے اندر ہوتی ہے، تو میں نے اندازہ کیا کہ گوشت بکرے کا ہے لیکن اس نے دودھ پیا ہے اس لیے جو چربی ہے وہ اس بوٹی گوشت کے اندر ہے۔ اچھا بھی تم بتا بھی تجھے کس طرح پتا ہے کہ یہ شراب اپنا جوس جو تھا یہ شربت جو تھا یہ بیل جو تھی یہ ایک قبر پر اگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جب ہم نے یہ شربت پیا ہے انگور کا یہ جوس پیا ہے تو ہمیں سکون نہیں آیا، ہمارے دل کو راحت نہیں آئی، میں نے اندازہ کیا ہے کہ یہ بیل جو ہے کسی قبر پر ہوئی ہوئی ہے۔ تو تیسرے سے پوچھا ربیہ سے کہ تم بتا کہ روٹی پکانے والی عورت جو ہے ناپاک ہے، تجھے کس طرح پتہ لگا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو پاک عورت ہوتی ہے جب وہ آٹا گوندھتی ہے روٹی پکاتی ہے تو روٹی پھول جاتی ہے، یہ روٹی پھولی ہوئی نہیں تھی۔ اچھا بھی تم بتا تیسرا انوار کہ میرے متعلق تم نے جو یہ کہا ہے کہ بادشاہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کو آپ کے ظرف سے پہچان لیا، آپ کے کردار سے پہچان لیا، آپ نے ہماری خدمت بھی بڑی کی، مہمان نوازی بڑی کی، لیکن ہمارے ساتھ رات کو بیٹھ کر آپ نے پوچھا تک نہیں ہے ابھی تمہارا سفر کس طرح ہوا ہے، تمہارے خاندان کا کیا حال ہے، بالکل کوئی حال احوال نہیں دیا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ بھی تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے بابا نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ بھی سرخ رنگ کے خیمے کے مشابہ جو مال ہے مزر کا، کالے رنگ کا جو خیمہ ہے وہ مال جو ہے وہ ربیہ کا، اس کی جو لونڈی تھی اس کے جو چتر کپڑے بال تھے اس کے مشابہ جو مال ہے وہ ایاد کا، جو نیچے چادر بچھی ہوئی ہے وہ مال جو ہے وہ انوار کا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، ہمیں یہ تقسیم کر کے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو سرخ رنگ کے مال ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں یا بکریاں ہیں یا گائے ہیں، سرخ رنگ کا جتنا بھی مال ہے، اشرفیاں ہیں وہ مزلق 13، اور سیاہ رنگ کے جو بھی جانور ہیں وہ جتنا بھی مال ہے اس میں وہ ربیہ 13،
چت کپڑے رنگ برنگے جس طرح جانور ہوتے ہیں رنگ برنگے جتنا بھی مال ہے وہ سارا آیات تیرا انوار سے فرمایا کہ زمین جو ہے جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری تیری